نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اہم مسئلے کی طرف نشاندہی کروں گا، اور وہ مسئلہ ہے کہ پرفیوم لگا کر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی۔ الکحل ملا ہوا پرفیوم، اس میں علماء کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی، کچھ علماء کہتے ہیں ہو جائے گی۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق، کچھ تھوڑے سے دلائل میں آپ کو بتا کے اس کا حکم میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چنانچہ سنیے، سب سے پہلے تو اس کا حکم یہ ہے کہ پرفیوم لگا کر، الکحل والے پرفیوم کو لگا کر نماز ہو جاتی ہے۔ اس پر مختلف علماء کا، جید علماء کا، بڑے علماء کا فتویٰ ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، شارح بخاری و مسلم، مفسر قرآن، مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا باقاعدہ فتویٰ ہے کہ پرفیوم لگا کر نماز، ان کا عمل بھی تھا، وہ خود لگایا کرتے تھے۔ انہی کی وجہ سے ان کے سارے شاگرد علماء، علامہ مفتی منیب الرحمان اور علماء، سب کا فتویٰ ہے کہ پرفیوم لگا کر نماز ہو جاتی ہے۔ تو اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی کیونکہ اس میں الکحل ہے۔ تو باقاعدہ میں نے بھی حضرت صاحب سے، حضرت سیدنا غلام رسول سعیدی صاحب سے پڑھا، تو انہوں نے ہمیں 2 دلائل دیے جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا، کہ جس کی وجہ سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے۔ وہ جو 2 دلیلیں تھیں ان میں سے پہلی دلیل ان کی یہ تھی، فرماتے ہیں کہ پرفیوم جب بنایا جاتا ہے تو وہ بوتل کے حساب سے نہیں بنتا ہے، ایک بوتل میں نہیں بنتا، وہ ایک بہت بڑا ڈرم ہوتا ہے جس کے اندر پرفیوم گھولایا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے، جہاں بنایا جاتا ہے۔ تو اس ایک بہت بڑے جو ڈرم ہوتا ہے اس کے اندر الکحل کی ایک بوتل، چھوٹی بوتل ڈالی جاتی ہے۔ الکحل کی ایک چھوٹی بوتل بہت بڑے ڈرم میں ڈالی جاتی ہے، اور جب اس کو پھر مکس کیا جاتا ہے اور پھر اس کو چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے، تو اس ایک بوتل کا جب سب میں مکس ہو گیا تو چند قطرے بمشکل ایک بوتل کے اندر آتے ہیں پرفیوم کے، جو ہم خریدتے ہیں تو چند قطرے آتے ہیں، اور وہ پوری بوتل بھی ہم ایک ساتھ نہیں لگا لیتے کپڑوں پہ، یقیناً 100 دفعہ لگاتے ہیں، ہم اس کو اسپرے کرتے ہیں۔ تو ان چند قطروں میں سے بھی قطروں کا 100واں حصہ سمجھے کہ آپ کے الکحل کی صورت میں آپ کے کپڑوں پہ لگتا ہے یا ہمارے جسم پہ لگتا ہے باڈی اسپرے کی صورت میں۔ تو اچھا، اس الکحل کا کیا کام ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ الکحل کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس پرفیوم کے اندر پریشر بناتا ہے، وہ پریشر، آپ پرفیوم لگاتے ہیں ہاتھ پہ تو ایک ٹھنڈک سی آپ کو لگتی ہے لگاتے ہی، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، خوشبو رہ جاتی ہے لیکن وہ ٹھنڈک ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو ٹھنڈک ہوتی ہے وہ الکحل ہوتا ہے، جو کہ لگایا اور تھوڑی دیر کے بعد اڑ گیا۔ چنانچہ کپڑوں پہ جب وہ لگایا جاتا ہے تو ان چند قطروں کا بھی 100واں حصہ جو ہے وہ لگتا ہے کپڑوں پہ، اور پریشر جب ختم ہوا لگتے ہی وہ فوراً اڑ گیا، الکحل اڑ جاتا ہے۔ یہ تحقیق ہے۔ چنانچہ جب وہ پرفیوم لگایا خوشبو رہ گئی لیکن الکحل فوراً اڑ جاتا ہے، تو جب پرفیوم لگایا گیا الکحل نہیں باقی رہا کپڑوں پر، نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ پہلی دلیل تو یہ تھی۔ دوسری دلیل، یہ بڑی شاندار دلیل ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے گا، وہ یہ ہے کہ دوائیاں، جو بھی دوائی ہو تو اس کو جب بنایا جاتا ہے تو اس میں الکحل شامل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کوئی بھی دوائی آپ استعمال کرتے ہیں، چاہے سر درد کی ہو، چاہے بخار کی ہو، کھانے کے بعد نیند آتی ہے، غنودگی ہوتی ہے، جو جس کی وجہ سے طبیعت بہتر ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی دوائی ہوتی ہے اس کے اندر الکحل لازمی شامل ہوتا ہے۔ تو متفقہ سب کا یہ فتویٰ ہے، ان علماء کا بھی جو کہتے ہیں پرفیوم لگا کر نماز نہیں ہوتی، ان کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ دوائی کھا کر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو نہ اس کا وضو ٹوٹے گا، نہ اس کی نماز میں کوئی فرق آئے گا۔ تو جب دوائی کھا کر، الکحل کھا کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں تو لگا کر کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ بدرجہ اولا اس بات پر دلیل ہے کہ جب کھا کر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، دوائی پی کر کھڑے ہو سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، نماز آپ کی ہو جائے گی، تو لگا کر پڑھنے میں کیا صورت ہے، کیا مسئلہ ہے؟ چنانچہ یہ ثابت ہے کہ پرفیوم لگا کر نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ یا تو پرفیوم لگا ہوا ہے، الکحل لگا ہوا ہے، تو آپ دیکھ لیں کھانے کی صورت میں بھی نماز ہو رہی ہے تو لگانے کی صورت میں کیوں نہیں ہوگی؟ اور دوسری دلیل کیا ہے کہ وہ تو اڑ جاتا ہے، لگاتے ہی وہ الکحل جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، تو الکحل تو باقی نہیں بچا۔ اور آج کل کے زمانے میں خاص طور پہ اس کی ایک مشہور جو ہے نا، وہ جو دلیل ہے وہ چل رہی ہے، وہ کیا ہے کہ سینیٹائزر، جو بھی سینیٹائزر ہیں، جو بھی آپ کے پاس ڈیٹول ہے یا اسپرے ہے، ان سب میں الکحل شامل ہے۔ تو باقاعدہ سب علماء کا فتویٰ ہے، متفقہ کے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے سینیٹائزر گیٹ سے ہو کر گزرے، آپ چاروں طرف سے آپ پر فوار برسی ہے الکحل کی، اور آپ باقاعدہ فخر سے جو ہے وہ مسجد میں جاتے ہیں اور جا کر آپ جو ہے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو جب جو علماء یہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے ان کا اعلیٰ مقام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پرفیوم لگا کر نماز نہیں ہوتی، تو ان کے نزدیک یہ سینیٹائزر کی صورت میں بھی نماز نہیں ہونی چاہیے، لیکن باقاعدہ ہاتھوں میں بھی سینیٹائز کر کے اور کپڑوں پہ بھی سینیٹائزر چھڑک کے نماز ہو جاتی ہے، سب کا فتویٰ ہے۔ تو پھر پرفیوم لگا کر بھی نماز ہو جاتی ہے، اور یہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ پرفیوم لگا کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے مسئلے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔